الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر وقال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا۔ میرے محترم بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ عز و جل کے بے انتہا فضل ہے، اس کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس پاک پروردگار نے دین اسلام کے ذریعے ہمیں عزت عطا فرمائی اور دین اسلام کے ذریعے ہمارا نام بلند فرمایا اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار اسلام کے اوپر منحصر فرما دیا۔ یہ اللہ رب العالمین کا بڑا انعام، بڑا اکرام ہے ہمارے اوپر کہ اللہ رب العالمین نے عظیم الشان نعمت ہم سب کو عطا فرمائی، اور یہ نہیں کہ صرف ایمان اور اسلام عطا فرما دیا اور اسی طرح بغیر کسی یار و مددگار کے، بغیر کسی رہبر اور رہنما کے چھوڑ دیا، بلکہ ایمان عطا فرمانے کے بعد، اسلام عطا فرمانے کے بعد پل پل پر ہمارے رہنمائی کے لیے، قدم قدم پر ہمارے رہبری کے لیے، ہر آن اور ہر لمحے ہمارے رہنمائی اور ہدایت کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں عملی نمونہ نصیب فرمایا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی وہ ہے کہ جہاں ایک طرف آپ کے اقوال ہیں، آپ کی باتیں ہیں، آپ کے ملفوظات ہیں، آپ کی احادیث مبارکہ ہیں، جس کے اندر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بیان فرمائے ہیں بہت سارے، اور بہت ساری باتوں سے منع فرمایا ہے، احکامات اور منہیات کا مجموعہ، جن کاموں کے کرنے کا آپ نے کہا اور جن کاموں سے آپ نے روکا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے افعال ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے اعمال ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے کام ہیں جنہیں ہم سنت اور سنن سے تعبیر فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آن، ہر لمحہ، ہر موقع پر ہمارے رہبری اور رہنمائی فرمائی ہے۔ اسی کو ایک موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے خوشی کے ساتھ اور بڑے افتخار کے ساتھ یہ بات بیان فرمائے کہ ہمارے پیغمبر، ہمارے نبی، ہمارے رہبر اور رہنما ایسے ہیں جو ہمیں بیت الخلا کا طریقہ تک تعلیم کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چھوٹی سی چیز جو انسان کی فطرت سے ہے، انسان کی عادت سے ہے، اللہ رب العالمین کا ایک قدرتی نظام ہے، اس کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی غیر کے بھروسے پر نہیں چھوڑا، یا اس کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لاوارث اور یتیم نہیں چھوڑا۔ اتنی چھوٹی سی بات کے اندر، یعنی بیت الخلا کرنے سے لے کر دنیا کے نظام کو چلانے تک کی باتیں جو انسان کے سامنے پیش آ سکتی ہیں، ایک ناخن کاٹنے کے طریقے سے لے کر پوری زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کرنے تک جو جو مراحل انسان کے سامنے پیش آ سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر عمل کر کر بتا دیا اور انہیں کھول کھول کر بیان فرما دیا۔ اتنی زیادہ وضاحت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہبری اور رہنمائی فرمائی ہے۔ اسی لیے بہت بڑے عالم دین علامہ سید سلیمان ندوی نور اللہ مرقدہ یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ انسان کی کامیابی، مسلمان کی کامیابی اور کامرانی آگے بڑھنے میں نہیں ہے،
بلکہ مسلمان کی کامیابی اور مسلمان کی کامرانی اور اس کی سربلندی پیچھے ہٹنے میں ہے۔ وہ اتنا پیچھے ہٹے، اتنا پیچھے ہٹے، اتنا پیچھے ہٹے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مل جائے۔ یعنی اگر ایک مسلمان ڈاکٹر ہے تو وہ دنیاوی ڈاکٹروں کو رول ماڈل یا رہنما نہیں بنائے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات اس لائن کے اندر، اس فیلڈ کے اندر اور اس شعبے کے اندر ہے، اس کو سامنے رکھ کر کے وہ آگے بڑھے، تو اس کا آگے بڑھنا دراصل پیچھے ہٹنا ہوگا۔ اور جب وہ کامل اور مکمل ایمان والا ہوگا، وہ اس کی فیلڈ کے اندر، اس کے شعبے کے اندر جب ایمان کو غالب کرے گا اور ایمان کو نافذ کرے گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ مسلمان ڈاکٹر ہے۔ یہ نہیں کہ صرف ڈاکٹروں کی بھیڑ کے اندر ایک ڈاکٹر کا اور اضافہ ہو گیا، یا اسی طرح انجینئر ہیں ان کی بھیڑ ہے، اس کے اندر ایک انجینئر کا اور اضافہ ہو گیا، اسی طرح کوئی تاجر ہیں، تجار ہیں، بزنس مین ہیں، ان کی بھیڑ کے اندر ایک تاجر کا اور اضافہ ہو گیا۔ نہیں، بلکہ دنیا کہے کہ یہ مسلمان تاجر ہے، یہ مسلمان ڈاکٹر ہے، یہ مسلمان انجینئر ہے۔ وہ اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لے ایمان و یقین کے اعتبار سے، محنت کر کر اتنا مضبوط کر لے کہ لوگ اس کی فیلڈ سے پہلے، لوگ اس کے پروفیشن سے پہلے اس کا مذہب اور اس کا دین بتائیں کہ یہ مسلمان ڈاکٹر ہے، کہ مسلمان ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں، مسلمان انجینئر ایسے ہوتے ہیں، مسلمان سیاستداں ایسے ہوتے ہیں، اور مسلمان تاجر ایسے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر ہماری رہبری اور رہنمائی فرمائی، اور بالکل یہ کہا جاتا ہے کہ چھوٹے بچوں کی طرح، جس طرح چھوٹا بچہ ہے جو ناسمجھ ہے، اس کو اپنے اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہے، اسے اچھے اور برے کا فرق نہیں پتہ ہے، جس طرح چھوٹے بچے کو اس کے گارجینز، اس کے پیرنٹس یا اس کے گھر کے بڑے سمجھاتے ہیں، بجھاتے ہیں، موقع پر ڈراتے بھی ہیں، تنبیہ بھی کرتے ہیں، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اصلاح فرمائی، ہماری تنبیہ فرمائی۔ اور ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے لوگوں، میں تمہیں کمر پکڑ پکڑ کے جہنم سے روک رہا ہوں، اے لوگوں، میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے جہنم کی آگ میں گرنے سے روک رہا ہوں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جہنم میں گرنا چاہتے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جہنم کی آگ کے ایندھن بننا چاہتے ہو؟ میں تمہیں کمر پکڑ پکڑ کے روک رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شعبے کے اندر ہماری رہنمائی فرمائی۔ انہی شعبوں کو اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے تو ایسے ہیں جن کا تعلق ہمارے روزمرہ کی زندگی میں خالص دنیاوی اعتبار سے ہے، خالص دنیاوی اعتبار سے، یعنی اگر دیکھا جائے تو اس کا کوئی دینی پہلو نہیں ہے، بظاہر اس کا کوئی دینی پہلو نظر نہیں آتا ہے، حالانکہ ہمارے روزمرہ، ہمارے شب و روز، ہماری پوری زندگی ہی اصل دین کے مطابق ڈھالنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان صرف نماز پڑھ رہا ہے تو وہی دین کا کام کر رہا ہے، بلکہ اگر ایک مسلمان حلال طریقے سے تجارت کر رہا ہے، پاکیزہ رزق حاصل کر رہا ہے، حلال و طیب کما رہا ہے اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے والدین کی خدمت کے لیے، اگر وہ کما رہا ہے تو یہ بھی دین ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھوں کو چوم لیا، آپ نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، جب دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں گٹے پڑ رہے ہیں، کہیں سے خراب ہو رہے ہیں، کہیں سے کٹ پٹ رہے ہیں، خراب ہو رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا، اتنے ہاتھ سخت کیوں ہو رہے ہیں؟ کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں مزدوری کرتا ہوں، صبح سے لے کے شام تک مزدوری کرتا ہوں اور اس کے ذریعے اپنے اہل و عیال کا پیٹ پالتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کو چوم لیا کہ اللہ رب العالمین بہت پسند کرتا ہے اس شخص کو جو حلال طریقے سے کمائے اور حلال طریقے سے خرچ کرے۔ تو دین پوری زندگی کے تمام اعمال کا نام ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ رب العالمین یہ بات بیان فرماتا ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اگر ہم یہ دیکھیں صرف عبادت اگر نماز ہی کا نام ہو تو نماز تو دن میں 5 وقت فرض ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں عبادت صرف روزے کا نام ہے تو روزہ تو رمضان المبارک میں فرض ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں عبادت صرف حج اور زکوٰۃ کا نام ہے تو زکوٰۃ تو سال بھر میں ایک بار، وہ بھی مالدار کے اوپر فرض ہے، اور حج زندگی میں ایک بار، وہ بھی صرف مالدار کے اوپر فرض ہے۔ اسی طرح بہت ساری عبادات کو ہم دیکھیں تو وہ موقع موقع پر ہیں، تھوڑے تھوڑے وقت کے لیے ہیں۔
نہیں بلکہ اگر دنیاوی اعتبار سے بھی انسان زندگی گزار رہا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق زندگی گزار رہا ہے تو وہ بھی دین ہے، چاہے ہمیں اس کا دینی پہلو نظر آئے یا نہ آئے، چاہے ہم اس کو دین سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ ایک انسان کسی کے 8-10 گھنٹے ملازمت کر رہا ہے اور پوری ایمانداری سے کام کر رہا ہے، ڈنڈی نہیں مار رہا ہے، اس کا باس دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، اس کا مالک دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، اس کو استحضار ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، یہ میرا عہد و پیمان میرے باس سے اور میرے مالک سے سیکنڈ نمبر پر ہے، سب سے پہلے میرا عہد و پیمان اللہ سے ہے کہ میں جس کے یہاں پر کام کر رہا ہوں وہ مجھے میری تنخواہ دے رہا ہے، تو میں ایمانداری سے کام کروں تو یہ اللہ کو راضی کرنے والا کام کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہم قیاس کرتے چلے جائیں، سوچتے چلے جائیں، دیکھتے چلے جائیں، ایک لمبی لسٹ نظر آتی ہے، ایک طویل فہرست نظر آتی ہے جس کے بارے میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ دین نہیں ہے، لیکن وہ بھی دین ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بھی تعلق سے رہنمائی اور رہبری فرمائی ہے۔ تو جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی آخرت سدھارنے کے لیے کس طرح سے انسان کامیاب ہو جائے، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دنیا کو سدھارنے کے لیے بھی گر بتائے ہیں، دنیا کو سدھارنے کے لیے بھی رہبری اور رہنمائی فرمائی ہے کہ کس طریقے سے ایک انسان اگر مسلمان ہے تو عزت کے ساتھ، افتخار کے ساتھ اور اپنی عزت کو باقی رکھتے ہوئے زندگی گزارے، اس کے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گر بتائے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے بھی رہنمائی فرمائی ہے۔ اسی میں سے ایک اہم بات جو مجھے عرض کرنا ہے وہ یہ ہے میرے عزیزوں کہ اس معاشرے کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر ایک بڑی خرابی یہ پیوست ہو چکی ہے یا بہت تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے مسابقے میں لگے ہوئے ہیں، دنیاوی معاملات کے اندر ایک دوسرے سے کمپٹیشن میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ دنیاوی معاملات کے اندر کمپٹیشن اور دنیاوی معاملات کے اندر مسابقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آپ نے یہاں اجازت نہیں دی ہے، آپ نے منع فرمایا ہے۔ اس لیے منع فرمایا ہے کہ اگر انسان دنیاوی معاملات کے اندر مسابقہ اور کمپٹیشن کرے گا تو اس کا اینڈ نہیں ہے، کوئی اینڈ نہیں ہے۔ ہم ہمارے پڑوسی سے مقابلہ کر سکتے ہیں کہ اگر اس نے اچھا گھر بنایا میں بھی اچھا گھر بنا لوں، مجھے اچھے گھر کی ضرورت نہیں تھی، مجھے بڑے گھر کی ضرورت نہیں تھی، اس کے باوجود بنا لیا۔ اگر ضرورت ہے تو انسان خوب بنائے، اگر انسان کو 2 کمرے کی ضرورت 3 بنائے، ایک ایکسٹرا بنائے تاکہ مہمان آئیں گے تو وہاں پر رہیں گے، اگر ہمارے اللہ اور اس کے رسول کے مہمان آئیں گے وہاں پر رہیں گے، ہمارے مہمان آئیں گے وہاں پر رہیں گے، رشتہ داروں کے لیے بنائے، لیکن 1 کمرہ ایکسٹرا ہے اس کی ضرورت تھے، بلا وجہ 10 کمرے بنا لیے، 5 کمرے بنا لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ بدترین مصرف کہا ہے کہ بدترین مصرف تعمیر میں خرچ کرنا ہے، بدترین مصرف، اگر ضرورت نہیں ہے اس کے بعد خرچ کرنا، اس لیے کہ میرے پڑوسی نے اتنا اچھا مکان بنا لیا میں بھی بناؤں گا۔ تو میرے عزیزو اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، اس وجہ سے کہ ہم نے جوڑ توڑ کے، ادھار سدھار کر کے، مانگ کے، کر کے اس کا مقابلہ کر لیا، پتہ چلا کہ اس سے بڑا والا اور آگے کوئی پڑوسی ہے، اس نے اس سے اور اچھا مکان بنا لیا، اور اس طرح سے انسان کی یہ مرضی اور انسان کی خواہش کبھی مکمل نہیں ہوگی حتیٰ کہ وہ قبر میں چلے جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ انسان کی خواہشات کبھی پوری نہیں ہو سکتی حتیٰ کہ اگر 2 جنگل اور 2 وادیاں اس کو سونے کی مل جائیں تو وہ اس کی فکر میں لگا ہوا ہوگا کہ تیسری وادی بھی مجھ کو مل جائے یا تیسرا جنگل بھی مجھ کو سونے کا مل جائے، حتیٰ کہ اس کی خواہشات تو قبر کی مٹی بھرے گی۔ قبر کی مٹی بھرے گی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قبر میں جانے کے بعد اس کی خواہش پوری ہو گئی، نہیں، بلکہ قبر میں جب چلے گیا تب خواہشات کا معاملہ ہی ختم ہو گیا، کیونکہ اب تو انسان کی روح نکل گئی، اب تو اس کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا کسی بھی چیز کا کہ وہ کیا معاملات ہیں اور کیا معاملات نہیں ہیں۔ اس نے جو معاملہ دنیا کے اندر کیا ہوگا، اچھا کام کیا ہوگا یا برا کام کیا ہوگا، اس کے مطابق اس کا معاملہ ہوگا۔ دنیا میں چاہے کتنی بھی بڑی جاگیر بنا کر چلے جائے لیکن اس سے اس کے کوئی کام آنے والی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی معاملات کے اندر کمپٹیشن سے منع فرمایا ہے۔
دنیاوی معاملات میں اگر کمپٹیشن میں پڑیں گے تو اس کا کوئی لمٹ نہیں ہے. ہم کتنی کمپٹیشن کریں گے, بڑوں کے بھی بڑے دنیا کے اندر ہیں, ان سے بڑوں کے بھی بڑے ہیں دنیا کے اندر, اس کا کوئی بھی اختتام نہیں ہے. کہیں پر بھی جا کر وہ بات اگر رکتی ہو تو سمجھ میں آتا ہے کہ انسان وہاں تک چلے جائے, لیکن وہ بات رکنے والی نہیں ہے. یہ خواہشات کا جو معاملہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہشات کے غلام لوگوں کو اور خواہشات کے بندے لوگوں کو بڑا خراب اور بڑا بیکار انسان بتایا ہے کہ جو اپنی خواہشات کی اتباع کرتا ہو. ایک ہے انسان کی ضرورت کے لیے قرض لینا, اور ضرورت کے لیے قرض دینا تو سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا بھی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض دیا بھی ہے. قرض لینا قرض دینا یہ سنت ہے, لیکن یہ ضرورت کے لیے ہے. علماء سے پوچھیں, شراح حدیث سے پوچھیں, حدیث کی تشریح کرنے والے علماء سے پوچھیں کہ یہ قرض اللہ کے نبی نے جو لیا ہے اور اللہ کے نبی نے جو دیا ہے یہ ضرورت کے لیے یا خواہشات کے لیے ہے. ایک انسان کے پاس گاڑی ہے, اچھی بھلی گاڑی چل رہی ہے, لیکن دیکھا پڑوسی کوئی اچھی گاڑی لے کر آ گیا یا مارکیٹ میں کوئی نئی گاڑی آ گئی. اگر اللہ نے اس کو دیا ہے, اس کے پاس پیسہ رکھا ہوا ہے تو لے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ شخص نے چونکہ گاڑی دیکھی, اب اس کے خواہشات کے اندر جوش مارا, خواہشات میں عفان آیا کہ میں بھی یہ گاڑی لے لوں, حالانکہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کے پاس, اور اس کے بعد اچھی بھلی گاڑی ایک چل رہی ہے. اس گاڑی کو اونے پونے داموں میں بیچ دی, اونے پونے داموں میں. اگر گاڑی کی مارکیٹ ویلیو 20-25 ہزار روپے تھی, چونکہ اس کو تو خواہشات غالب ہے, اس کو فوراً گاڑی لینا ہے, تو اس نے 10-15 ہزار میں بیچ دی. کسی بھی طرح سے گاڑی بیچ دی اور وہ نئی گاڑی 65-70 ہزار روپے کے لے کر آ گیا. اب چاہے اس نے کمپنی سے جو ہے EMI کرائی ہو تب بھی, یا کسی اور سے بھی قرض لیا ہو تب بھی, وہ قرض میں ڈوب گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, مشہور نہیں غیر مشہور حدیث ہے, غیر معروف حدیث ہے. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کری ہے, اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی شرط پر صحیح حدیث ہے. امام مسلم کی جو شرائط نے حدیث کی, ان شرائط کے اوپر یہ حدیث صحیح ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اگر کسی بندے کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اس کو قرض میں مبتلا کر دیتا ہے. علماء حدیث فرماتے ہیں, شراح حدیث کے اس سے مراد وہی قرض ہے جو انسان اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے لے. اچھا بھلا انسان کے پاس موبائل چل رہا ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو نئے موبائل کی, اگر ضرورت ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ضرورت ہے تو قرض بھی لے لے. یہ بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہاں ضرورت کا انکار نہیں ہے, یہاں خواہشات کا انکار ہے. اچھا بھلا موبائل چل رہا ہے, مارکیٹ میں نیا موبائل آیا, یہ ادھار کر کے موبائل اٹھا کر لے کر آ گیا اور یہ موبائل کے قرض کے اندر ڈوب گیا. حالانکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک موبائل انسان کا وارنٹی پیریڈ میں رہتا ہے یا گارنٹی پیریڈ میں رہتا ہے, اس کی خواہشات پھر بڑھتی کہ میں دوسرا موبائل لے کر آؤں گا, یہ مجھے نہیں چلانا ہے. تو میرے عزیزوں, اس کا کوئی اختتام نہیں ہے. انسان دنیا میں ذلیل ہوگا, یقینی بات ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اللہ اگر کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اس کو قرض میں مبتلا کر دیتا ہے. یہ انسان ذلیل ہوگا, یقینی بات ہے. اگر یہ انسان خواہشات کے اوپر وہ خواہشات کے تابع ہو کر قرض لے رہا ہے, اس وجہ سے ایک سے لے لیا, دو سے لے لیا, اس کے تو عادت ہے قرض لینے کی, تو لوگ اس کے فون بھی نہیں اٹھائیں گے, پتہ نہیں پیسے نہیں مانگ رہا ہو. لوگ سامنے سے دیکھ کر کنی کاٹ لیں گے, پتہ نہیں پیسے نہ مانگ رہا ہو. اس وجہ سے وہ ذلیل ہو گیا, لوگوں سے سلام دعا سے بھی محروم ہو گیا, اس لیے کہ لوگوں سے مطالبے کرتے رہتا ہے, بلا وجہ کے مطالبات کرتے رہتا ہے. تو یہ مطالبات کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تکاثر یعنی کثرت کے مقابلے کے اندر اور زیادہ ہو جائے, اور زیادہ ہو جائے, اور زیادہ ہو جائے. ان چیزوں نے انسان کو ہلاک کر دیا, ہلاک و برباد کر دیا ان چیزوں نے, کہ انسان سوچے کہ اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ ہو جائے, یہاں تک کہ انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے, لیکن اس کی خواہشات ختم نہیں ہوتی. اور ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بڑی مشہور اور معروف حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا جاتا ہے, جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا چلے جاتا ہے, عمر کے آخری پڑاؤ پر جیسے جیسے بڑھتا چلے جاتا ہے, اس کی خواہشات جوان ہوتی چلی جاتی ہیں. اب اللہ کے نبی نے یہاں کو صرف ایک خبر نہیں دی کہ ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے, ایسا ہونا نہیں چاہیے. مطلب یہ ہے, یہ نہیں ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کوئی خبر دے دی ہو کہ ایسا ہوتا ہے تو ہم بھی سوچے بھائی ایسا تو ہوگا ہی صحیح, اللہ کے نبی نے کہا ہے تو نہیں, بلکہ خبر نہیں ہے. یہاں پر اصلاح کا پہلو یہ ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے,
کہ انسان سوچے کہ میں اچھی سے اچھی چیز لے کر آ جاؤں اور اس کے بعد انسان قرض کے اندر مبتلا ہو جائے، اور قرض کے اندر مبتلا ہونے کے بعد ذلیل ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں اگر ہم دیکھیں، اس لیے میں بارہا یہ بات کہتا ہوں، اپنے سبق کے طور پر ہر بار دہراتا ہوں کہ مسنون دعاؤں کا ترجمہ یاد کریں، مسنون دعاؤں میں اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں یہ تو پتہ چلے۔ اگر ہم نے بغیر ترجمے کے دعا پڑھ لی ثواب یقیناً مل جائے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی اختلاف نہیں، ثواب یقیناً ملے گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، ثواب تو ملے گا، لیکن جو فائدہ ہونا چاہیے وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ فائدہ یہ ہے کہ مسنون دعاؤں کے ذریعے کہ ہمارے دل و دماغ کے اندر شکر کا مادہ پیدا ہو جائے۔ کتنی ساری دعائیں، کھانے کے بعد کی دعا کو دیکھ لیں، بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد کی دعا دیکھ لیں، ہم اسی طرح سواری پر سوار ہونے کی دعا کو دیکھ لیں، اور اسی طرح کے کسی کا دعوت کھانے کی دعا کو دیکھ لیں، پانی پینے کے بعد کی دعا، کئی ساری دعائیں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں، کئی ساری دعائیں کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ 10 منٹ پہلے بھوک کے مارے حالت خراب ہو رہی تھی، کچھ بھی مل جائے گا میں کھا لوں گا، سڑا ہوا بھی اگر مل گیا تو انسان کھانے کو تیار ہے، کیونکہ بھوک کے مارے انسان کی جان نکل رہی ہے، اور 10 منٹ بعد اللہ نے کھلا دیا، شکم سیر کر دیا، الحمدللہ الذی اطعمنا، تمام تعریف اللہ کے جس نے مجھ کو کھلایا۔ 10 منٹ پہلے کی کیفیت اگر انسان کو پتا ہے اور دعا کا ترجمہ انسان کو پتا ہے تب تو انسان صحیح معنی میں شکر ادا کرے گا، ورنہ دعا رٹی رٹائی ہم نے پڑھ لی، ثواب تو مل جائے گا لیکن جو فائدہ ہونا چاہیے کہ شکر والا فائدہ، شکر والا مزاج جو بننا چاہیے وہ نہیں بنے گا۔ انسان کو پتہ ہی نہیں کہ الحمدللہ الذی اطعمنا کا مطلب کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعائیں ہیں، ان دعاؤں کے اندر بلکہ صحابہ کرام فرماتے ہیں بعض صحابہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرض نماز کے بعد مانگا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والدین، اے اللہ میں کفر سے اور قرض سے تیری پناہ چاہتا ہوں، کفر سے اور قرض سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرض کو کفر سے ملاتے ہیں؟ فرمایا ہاں ملاتا ہوں، اور بعض روایتوں میں اس کی جو اور زیادہ تفصیل ہے اس کے اندر یہ بیان فرمایا ہاں اس لیے ملاتا ہوں کہ بسا اوقات انسان مال کی وجہ سے کفر تک کر جاتا ہے، اتنا زیادہ اس کے اوپر قرض کا غلبہ ہو گیا کہ انسان، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، انسان ایمان تک چھوڑنے میں تیار ہو جاتا ہے۔ اتنا خطرناک مسئلہ ہے کہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنا، خواہشات کے غلام اور خواہشات کے بندے اللہ رب العالمین کو بالکل پسند نہیں ہے، اس لیے اللہ نے جو دیا ہے اس پر صبر کرنا، اس پر شکر کرنا، اور یہ دیکھنا جو ایک مشہور واقعہ ہے، بارہا ہم نے سنا ہوگا کہ ایک بزرگ جا رہے تھے، اللہ والے جا رہے تھے، ان کے پاؤں میں چپل نہیں تھی، ان کو ایک شکوہ اور ایک ہلکی سی شکایت آئی، پروردگار میرے پاؤں میں چپل نہیں ہے۔ تھوڑا آگے گئے ہیں تو دیکھا کہ ایک شخص کے پاؤں ہی نہیں تھے، فوراً سجدے شکر ادا کرا کہ یہ پروردگار میرے پاس تو چپل نہیں ہے، آج نہیں تو کل آ جائے گی، لیکن اس کے پاس تو پاؤں ہی نہیں ہے، اگر سونے چاندی کی چپل بھی اگر اس کو دے دی جائے تب بھی یہ نہیں پہن سکتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گر بتا دیا کہ دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے کو دیکھو، جو ہم سے چھوٹا ہے اس کو دیکھنا، اور یقیناً چھوٹے بہت چھوٹے ہم سے ملیں گے اور بڑے تو بہت بڑے ملیں گے، لہذا چھوٹوں کو دیکھنا ہے تاکہ صبر اور شکر ہو جائے، صبر اور شکر والا مزاج بن جائے، اور آخرت کے معاملے میں اپنے سے بڑے کو دیکھنا ہے تاکہ اعمال کے اندر بڑھوتری آ جائے، اعمال کے اندر اضافہ آ جائے۔ اپنے سے بڑے کو آخرت کے معاملے میں دیکھنا ہے اور دنیاوی معاملات کے اندر اپنے سے نیچے کو دیکھنا ہے تاکہ صبر اور شکر کا مزاج پیدا ہو جائے اور یہ چیز ہماری زندگی کے اندر آ جائے۔ اس کے لیے ہمیں اپنا محاسبہ، اپنا مطالعہ کرنا ہے کہ یہ کام میرے لیے واقعی ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے، یہ کام آگے بڑھ سکتا ہے یا نہیں بڑھ سکتا ہے، کیا یہ واقعی ایسا کام ہے جس کے لیے مجھے قرض کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ دل سے جب بات پوچھیں گے اور دل سے جب فتویٰ لیں گے تو ہمارا دل بالکل صحیح رہنمائی کرے گا، کیونکہ دل سے بڑا مفتی نہیں ہے اور دل کوئی غلط فتویٰ نہیں دیتا ہے۔ لہٰذا ہم سب اس بات کا ارادہ کریں، عزم مصمم کریں کہ انشاءاللہ ہماری زندگی کے اندر جو بھی مرحلہ آئے گا اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا اس میں کیا ہے اور یہ کام مجھے کس طرح سے کرنا ہے، کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہی گئی باتوں پر کما حقہ عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔